حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ اے محمد، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ایسا تھا جس نے سمندر میں پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال تک عبادت کی۔ اس پہاڑ کی لمبائی 30 گز تھی، جس کے 4 اطراف 4000 فرسخ تک سمندر پھیلا ہوا تھا۔ اس کے لیے ایک انگلی کی چوڑائی کے برابر چشمہ نکالا گیا۔ اس کا پانی پہاڑ کی نچلی جانب جمع ہوتا تھا اور انار کے ایک درخت پر اس کے لیے ہر رات ایک انار لگتا تھا، جسے وہ مکمل دن کی غذا کے طور پر کھاتا تھا۔ جب شام ہوتی تھی تو وہ اتر کر وضو کرتا اور وہ انار توڑ کر کھا لیتا اور پھر اپنی نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنے رب سے موت کے وقت یہ سوال کیا کہ اس کی روح سجدہ کی حالت میں قبض ہو اور زمین اور دوسری کوئی چیز اس کے بدن کو خراب نہ کرے، حتیٰ کہ وہ سجدہ ہی کی حالت میں قیامت کے دن اٹھے۔ چنانچہ اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ پس ہم جب آسمان سے اترتے یا آسمان پر چڑھتے تھے تو اس کے پاس سے گزرتے تھے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے وہ جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ عرض کرے گا، یا رب، بلکہ میرے عمل کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میرے بندے کے عمل کا میری نعمت کے ساتھ حساب کرو۔ چنانچہ نگاہ کی نعمت اس کی 500 سالہ عبادت کو گھیر لے گی اور ابھی بدن کی نعمت باقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے کو دوزخ میں ڈال دو۔ جب اس کو دوزخ کی طرف گھسیٹا جائے گا تو وہ پکار اٹھے گا، اے میرے پروردگار، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسے واپس لاؤ۔ پھر اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا جب کہ تو کچھ نہ تھا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، آپ نے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تجھے 500 سال تک عبادت کی کس نے طاقت دی تھی؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ، آپ نے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، تجھے سمندر کے بیچ میں پہاڑ پر کس نے
اتارا تھا؟ تیرے لیے نمکین پانی کی جگہ میٹھا پانی کس نے نکالا تھا؟ تیرے لیے ہر رات انار کس نے پیدا کیا تھا جب کہ یہ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتا؟ اور تو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں تیری روح کو سجدہ کی حالت میں قبض کروں، تو میں نے تیرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ وہ عرض کرے گا، یا رب، آپ نے ہی یہ سب کچھ کیا۔ اللہ عز و جل فرمائیں گے، یہ سب میری رحمت سے تھا، اور میں اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ یہ بہت اچھا بندہ تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت میں اپنی رحمت سے نوازے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔